عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو بتا رہے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 7 فرائض ہوتے ہیں۔ 6 تو آپ کو بتائے کہ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، پھر قیام ہے، پھر قراءت، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قاعدہ اخیرہ۔ 6 یہ ہو گئے، اور 7واں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک فرض ہے خروج بصنعہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ امام اعظم کے نزدیک جب نماز انسان مکمل کر لیتا ہے تو پھر نماز سے باہر نکلنے کے ارادے سے کوئی ایسا عمل اسے کرنا ہوگا جو نماز کے خلاف ہو، یعنی نماز کو توڑ دے، ایسا کوئی عمل کرنا ہوگا تو اور وہ یہ اس سے 7واں فرض پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس 7ویں فرض کو پورا کرنے کے لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ السلام کہنا واجب ہے۔ معلوم یہ ہوا اس کو یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات فرض پورا ہوگا اور واجب بھی پورا ہوگا۔ جیسے کوئی شخص نماز مکمل کرنے کے بعد نماز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ختم کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں سلام کرنا چونکہ نماز کے خلاف ہے، نماز ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے لفظ السلام کو ہی مقرر بھی کیا گیا، تو فرض بھی ادا ہو گیا اور واجب بھی ادا ہو گیا، یعنی انسان اپنے قصد و ارادے سے نماز سے باہر ہوا ہے۔ دوسرا، فرض پورا ہو جائے واجب پورا نہ ہو۔ جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ نماز کمپلیٹ ہو گئی، اب سلام پھیرنا تھا، لیکن اس نے کیا بولا؟ میں نماز سے باہر ہوتا ہوں، میں نماز سے باہر ہوتا ہوں، یوں کہہ دیا۔ اب میں نماز سے باہر ہوتا ہوں یہ کلام ہے، اور کلام منافی نماز ہے، خلاف نماز ہے۔ اگر وہ اس میں نماز سے باہر ہوتا ہوں اس جملے سے نماز سے باہر ہونے کا ہی ارادہ کر رہا ہے تو فرض پورا ہو گیا، کیونکہ ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ کوئی ایسا جملہ، ایسا کوئی عمل کیا جائے کہ جو نماز کے خلاف ہو اور انسان نماز سے باہر نکلنے کے ارادے سے اسے کرے۔ لیکن یہ گناہگار اس لیے ہوگا کہ اس کے لیے لفظ السلام مقرر کیا گیا تھا، اس نے السلام سے باہر نکلنے کی زحمت گوارا نہیں کی، تو ہم کہیں گے کہ فرض پورا ہو گیا، واجب پورا نہیں ہوا، اور یہ گناہگار ہوا۔ اب اس کا کیا حکم ہوگا، وہ حکم بعد میں عرض کر دیں گے، لیکن خروج بصنعہ کا آپ یہ تصور ذہن میں رکھیں۔ صاحبین کے مذہب پہ میں کلام کرتا ہوں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت۔ سر میں حافظ صوت اللہ بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں بیوی موجود نہیں ہے تو کیا وہ 3 طلاقیں پڑ گئی؟ اگر پڑ گئی کیا تو دوبارہ بولیے گا؟ اس نے تنہائی میں طلاق دیے؟ نہیں، گواہ موجود تھے لیکن بیوی موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، کیا کہا اس نے؟ اس نے 3 طلاقیں دے دی، یعنی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق کہہ دیا، تو اس کے بعد کیا وہ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ ٹھیک ہے، اگر رہ سکتی ہے تو وہ آپ نے ساتھ، یعنی کہ آپ وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ساتھ رہ رہا ہے، کیا وہ اس کے ہمارے ساتھ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ اس کا جو ہے رہن سہن صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہو گیا، اور آپ کے دونوں شاگرد صاحبین جو ہیں وہ کہتے ہیں نماز کے 6 فرض ہیں، 6 فرض پورے کرنے کے بعد 7واں بس وہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے وہ باہر ہو سکتا ہو وہ کر لے گا تو ہو جائے گا، یعنی ان کے نزدیک کوئی ارادتاً نماز سے باہر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان غیر ارادی طور پر بھی کوئی عمل کر دیتا ہے تو وہ نماز سے باہر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نے اتحیات وغیرہ پڑھی، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے اور مکمل آخر تک اس نے پڑھ لیا، اب وہ ایسی کسی خیال میں گم ہو گیا، بالکل خیال میں، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نماز میں، اور اس کے زبان سے اچانک نکل گیا بھائی کیا ہو گیا، جیسے گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں آدمی کبھی کبھی خود ہی بڑبڑا رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا، ایسے اس نے نماز ختم ہوئی تو بڑبڑا اٹھا، بھائی کیا ہو گیا؟ اب آپ دیکھیں کیا ہو گیا، یہ ایک جملہ ہے اور یہ خلاف نماز ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، تو کیا اس سے فرض ادا ہو گیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چونکہ جان بوجھ کر قصداً کوئی ایسا عمل کرنا ضروری تھا کہ جس سے وہ نماز سے باہر ہوتا، اور ارادہ یہ ہوتا کہ میں نماز سے باہر ہونے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور یہاں وہ ارادہ پایا نہیں گیا، لہذا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کو نئے سرے سے پڑھنی ہوگی۔ جبکہ آپ کے شاگرد اس 7ویں فرض کے قائل نہیں ہے کہ ارادے کے ساتھ کوئی شخص باہر نکلے، وہ کہتے ہیں اگر ویسے بھی آدمی سے کوئی ایسا ہو گیا منافی نماز عمل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کی نماز کو مکمل تسلیم کر لیں گے۔ تو اس اعتبار سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرض کے اضافے کو زیادتی کو تسلیم کرتے ہیں، اور صاحبین جو ہیں
وہ بس 6 فرائض پورے کرنے کے بعد 7ویں فرض کے اس انداز سے قائل نہیں ہے کہ کوئی شخص ارادتاً قصداً نماز سے باہر نکلنے کے لیے عمل کرے اور وہ عمل خلاف نماز ہو۔ اس اعتبار سے دونوں کے نتیجے میں فرق ہے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ہی مسلمانوں کا عمل ہے، احناف کا عمل ہے، اور ہم 7 فرض قرار دیتے ہیں۔ یہ اچھی طرح تفصیل تھوڑی سی ذہن میں آپ رکھ لیں۔ اب ہم بالتفصیل سب کو لے کر چلتے ہیں، اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہن کالز کر رہے ہوں گے، لیکن چونکہ لائن میں ہمارے تھوڑا سا پرابلم ہے، اس لیے ایک لائن ہماری صرف استعمال ہو رہی ہے، دوسری لائن ابھی استعمال نہیں ہو رہی ہے، تو بہت سو کی کالز مل نہیں رہی ہیں۔ بہت سو نے ہمیں خود بھی براہ راست بھی شکوہ کیا تھا، لیکن یہ مجبوری ہے، امید ہے کہ آپ درگزر فرما لیں گے۔ تو تھوڑا سا بس فرائض پہ کلام کر کے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ ایک تو پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ دیکھیں، تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محترم نام کا ذکر کر کے نماز کو شروع کرنا، یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اور اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اللہ اکبر کہنا لازم ہے، جبکہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ آپ کے دونوں شاگرد جو صاحبین کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایسا نام جس میں تعظیم باری تعالیٰ ظاہر ہو رہی ہو، اس سے نماز شروع ہو جائے گی۔ جسے وہ کہتے ہیں اللہ العظیم، کوئی کہہ دے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر فتویٰ ہے، یعنی جب یہ جملہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ یہ امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہے یا امام اعظم کا قول مفتا بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا عمل امام اعظم کے قول پر ہے، یا امام اعظم کا قول صاحبین کے قول پر فوقیت رکھتا ہے اور اس کو امت نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو مختار قول بھی کہتے ہیں اس کو، مفتا بھی قول بھی کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اللہ اکبر سے نماز شروع کی جائے گی، تکبیر تحریمہ یہ ہے۔ لیکن بالفرض اگر کوئی شخص اللہ العظیم سے نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کی نماز کو مان لیا جائے گا کہ درست ہے، لیکن کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو آپ لوٹا لیں۔ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ اب یاد رکھیں کہ بعض اوقات امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ تمام بھائی جو خصوصاً امام کے پیچھے نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں وہ بغور اس کو سماعت فرمائیں کہ مقتدی کی تکبیر کی اکبر کی رے امام کی اللہ اکبر کی رے کے بعد ختم ہونی چاہیے۔ اگر اس سے پہلے ختم ہو گئی تو مقتدی کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بعد امام ہوتے ہیں ذرا تکبیر کو لمبا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اب امام صاحب نے لمبا کھینچا اللہ، اور ایک جلد باز نے اللہ اکبر کہہ کہ جلدی سے ہاتھ باندھ لیے، پھر امام صاحب کہہ رہے ہیں اکبر، تو امام صاحب کی اکبر کی رے بعد میں ختم ہوئی اور مقتدی کے پہلے ختم ہو گئی، اس مقتدی کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہوتے ہیں کہ جن میں بہت معذرت کے ساتھ، وہ برا نہ مانے، یک گونا ایک جہت سے قلبی تکبر سا پایا جاتا ہے، وہ امام کی بھی مکمل اطاعت کرنے کو مطلب اپنے لیے ایک بوجھ سا تصور کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے باقاعدہ، کہ ابھی امام صاحب تکبیر لگائے رہے ہوں گے، جلدی سے بس یہ ہاتھ باندھ لیں گے فوراً، اور اسی طرح بعض اوقات امام صاحب آہستہ آہستہ سجدے میں جائیں گے، یہ پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، سلام بھی پہلے پھیر دیتے ہیں امام سے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ میں تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، اور باقی ارکان میں اگر امام سے پہلے کیا نماز تو ہو جائے گی، لیکن گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے، بہت بہتر ہے، اور اس میں احتیاط کریں۔ سائل منتظر ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب۔ جی بھائی جان۔ قبروں پر اگر راستے بنے حضرت صاحب، وہاں سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ اور جنت البقیع اور مکہ کے قبرستان کے متعلق سنا ہے کہ صحابہ کرام کی قبریں مسمار کر آئے گئے، اس کے اندر جایا جائے کہ باہر سے ہی فاتحہ پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا ارکم، اس کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھنا ٹھیک ہے کیا؟ ٹھیک ہے۔ اور کوئی حفظ کر کے بھول جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور مساجد میں نا بچے ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور قاری حضرات بھی کہتے ہیں آپ اونچی اونچی پڑھیں، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور سر پر کسی نے رومال رکھ کے نماز پڑھی، اور اکثر ہوتا ہے اس رومال سے پسینہ بھی صاف کیا، نزلہ بھی صاف کیا، تو یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دعاؤں میں جاری رکھیے گا، جزاک اللہ سے۔ جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔
تو بس یہ آخری بات یہ کہ ایسے بھائی ذرا غور کریں، خصوصاً جنہوں نے تکبیر تحریمہ جلدی لگانے کے عادی ہوتے ہیں، ایسی اسکول کالج یونیورسٹی کے طلباء جو ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پہ دیکھا ہے کہ کیونکہ زیادہ اسٹوڈنٹس کو معلومات نہیں ہوتی ہیں دینی، مسجد میں جاتے ہیں، اب امام صاحب لمبی تکبیریں لگا رہے ہیں، یہ پہلے جلدی بس اپنی نمازیں یا جلدی امام سے پہلے ارکان ادا کرنے کے متلاشی سے نظر آتے ہیں، ان سے زیادہ اس قسم کی غلطیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ تو جتنے ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ رہے، کوئی اور دیکھ رہا ہے تو ان کو اطلاع دینے کی کوشش کریں تاکہ اس مسئلے کو اچھی طرح لوگ جان جائیں کہ امام کی تکبیر سے پہلے مقتدی کو تکبیر کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے۔ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں تکبیر تحریمہ کی، باقی تکبیرات کا حکم علیحدہ ہے، اس کا مسئلہ بعد میں ہم کریں گے۔ صرف تکبیر تحریمہ کی بات کر رہا ہوں کہ تکبیر تحریمہ میں مقتدی کی تکبیر تحریمہ لازمی طور پر امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد ختم ہونی چاہیے، اگر ان سے پہلے ختم کر لی تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ دو بھائی ہیں، آپس میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں یہاں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک مداربت ہوتی ہے، ایک شرکت ہوتی ہے۔ اگر تو اس طرح کی پارٹنرشپ ہے کہ ایک طرف سے ایک بھائی کا مال ہے، پیسہ ہے، اور دوسرے کی محنت ہے، صرف محنت، اس کا نام ہوتا ہے شرعی لحاظ سے مداربت۔ اور اگر جانبین سے مال ہے دونوں طرف سے، اور ضروری نہیں کہ برابر ہو، ایک کا 80% ایک کا 20% ہے، اس کو کہتے ہیں شرکت۔ مداربت اور شرکت کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ مداربت کو پہلے لے لیتے ہیں کہ ایک طرف سے مال ہے، دوسری طرف سے محنت ہے، تو اس میں پروفٹ ریشو طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جتنا بھی پروفٹ ہوگا اس کو کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا، لہٰذا اور یہ فکس رقم نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ میرے ساتھ مداربت کر لیں، میں ہر مہینے آپ کو 2000 دیتا رہوں گا، 3000 دیتا رہوں گا۔ جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہنوں سے کہتے ہیں تم 1 لاکھ روپے دے دو، ہر مہینے مجھ سے 2000 لیتی رہو، اور بہن بڑی خوش ہو کہ بھائی جان سے 2000 روپے لے رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ حرام ہے اس طرح پیسہ فکس کرنا، کیونکہ اس میں سود کا معنی متحقق ہے۔ پرسنٹ طے کر سکتے ہیں، وہ کس طریقے سے کہ یوں طے کریں کہ جتنا بھی پروفٹ ہوگا، اور پروفٹ کے حساب 15 دن بعد یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ہم کریں گے، جتنا بھی پروفٹ ہوگا اس کا 80% آپ کا، 20% میرا، یا 50-50%، 40-60%، جتنا مرضی آئے باہم رضامندی سے طے کر سکتے ہیں۔ اور لیکن اس میں مداربت میں یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اس میں نقصان اب رب المال کا ہوتا ہے، یعنی جس کا مال ہوتا ہے نقصان اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو نقصان ہوگا، جتنا پروفٹ ہوا ہے اس پروفٹ سے نقصان پورا کریں گے، ٹھیک ہے، جتنا ہی پروفٹ ہوا اس سے نقصان پورا کریں گے، اور اگر بالکل پروفٹ نہیں ہوا تو پھر جس کا مال ہے اس کے مال سے نقصان پورا کیا جائے گا، محنت کرنے والا اپنی جیب سے نقصان نہیں دے گا۔ ہاں اگر اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو پھر ضرور قابل گرفت ہے، پھر یہ بھرے گا۔ شرکت پہ کلام کرتا ہوں ایک کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ جی میرے ابو کی جگہ میری امی کو گورنمنٹ نے جاب دی ہے، وہ مہینے میں جاتی نہیں ہے کام کرنے، ان کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، تو یہ لینا جائز ہے ان کے لیے یا نہیں؟ آپ کی والدہ؟ جی۔ اچھا، گورنمنٹ جاب ہے، جاتی نہیں ہے؟ جی جی۔ اور تنخواہ لے رہی ہیں گھر بیٹھ کے؟ جی۔ اوہو، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور ایک یہ کہ اسلامی بینک کا پیسہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا کرنا؟ اسلامی بینک سے جو پروفٹ آتے ہیں ہم پیسے رکھواتے ہیں، یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے میں بس کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام